اگر بندے کو سردی ہو اور وہ احرام کے بجائے جرسی پہن لے دم پڑے گی، کیوں؟ جرسی تو سلی ہوئی ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ کمبل لپیٹ لے، بس کوئی گرم شال لپیٹ لے، یہ تھوڑا ہے کہ جرسی پہن لے، پھر احرام باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مدینہ منورہ سے کوئی معذور تھی عورت یا مجبور تھی، احرام نہیں باندھا کوئی، تو اس پہ دم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال میری بیٹی بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں عورت کے جسم کے لیے پردہ ہے، وہاں اس کے اسم پر بھی پردہ ہے، اور وہاں اس کی آواز پر بھی پردہ ہے کہ کوئی اس کی آواز بھی نہ سنے۔ اسی لیے ہے نا کہ عورت امام نہیں بن سکتی، مؤذن نہیں بن سکتی، مکبر نہیں بن سکتی، تاکہ اس کی آواز کوئی نہ سنے۔ تو لہذا تم اگر اسلامی چینل پر اپنی آواز سے کچھ کہو گی تو وہ ناجائز ہے۔ حلق کروانے کے بعد اگر داڑھی اور مونچھیں سیٹ کرائے تو ٹھیک ہے، غسل کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ میرا نوجوان بیٹا ہے، غصہ بہت کرتا ہے، بہرحال اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ دعا مانگا کرو۔ والدین کی دعا سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ دوران سفر اگر مجبوری ہو تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، مجبوری نہ ہو تو پھر اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھیں۔ یا اس طرح کریں کہ مثلا ظہر کی نماز ہے اس کو لیٹ کر دیں، آخر وقت میں پڑھیں، جب نماز پڑھ لیں 10 منٹ کے بعد پھر عصر پڑھ لیں، تو ظہر آخر وقت میں ہوگی، عصر اول وقت میں ہوگی، لیکن ہوں گی اپنے اپنے وقت میں۔ میں نے کسی آدمی کے لیے کان میں سننے والا آلہ خریدا تھا کہ اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب میں اور کسی مستحق آدمی کو بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی سلام کہا ہے اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اگر مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا اور سر پہ استرے کے بجائے مشین پھروائی باریک، میرا بھائی یہ تم جانتے ہو کہ کیا اس میں بال آئے تھے تو ٹھیک ہے، اگر بال ہی نہیں تھے استرے کے، پہلے استرا پھروا لو پھر مشین پھرواتے ہو تو مشین میں کیا آئے گا؟ یہ تو تمہارا ایمان ہے، اگر بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ دم ہے۔ شوہر مر جائے اسی دوران میں عورت حیض میں ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ عدت وہی ہوگی 4 مہینے 10 دن، وہ شروع ہو جائے گی، حیض ہو نہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن میں بھی تو کئی دفعہ حیض آئے گا نا، چاہے اس وقت ہو یا نہ ہو۔ اگر کمرے میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کے آگے نماز نہ پڑھیں، اس کو الٹا کر دیں۔ میرا نکاح 11 سال پہلے ہوا ہے، 2 بچے ہیں، میں صحیح العقیدہ دیوبندی ہوں، میرا شوہر جو ہے وہ شیعہ ہے، محرم پر جلوس میں شریک ہوتے تھے۔ شیعہ اور کون سی عبادت کرتے ہیں؟ ان کی عبادت یہی محرم ہی ہے۔ اب اولاد ہو گئی، بچے ہو گئے، 11 سال گزر گئے، آج تم مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہو۔ اب صبر کرو اور کوشش کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ بوقت طواف اگر عمرے کا طواف ہے تو پھر کندھا نکالنا ہے، یا حج کا طواف ہے طواف زیارت میں نہیں نکالنا، چونکہ احرام ہمارا مینا میں کھل جائے گا۔
زمزم سے وضو جائز ہے۔ میرا بیٹا 7 سال کا ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر کیس عدالت میں گیا ہے اور عدالت نے شوہر کو باقاعدہ نوٹس جاری کیے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نہیں جاتا، تو قاضی کو فیصلے کا حق ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ میرے پاس کسی نہ کسی کا حق ہوگا تو آپ خیرات کرتے رہیں، نیت یہی کر لیں کہ یا اللہ اگر میرے ذمے کچھ ہے تو میں دے رہا ہوں۔ بندے نے شادی کر لی ہے مگر ویسے بھی اس میں سے میرا دل نہیں لگتا، تو کیا کروں؟ گزارو زندگی، دل نہیں لگتا دوسری شادی کر دو۔ بھئی دل جو نہیں لگتا تو میں کیا، ویسے کہتے ہو میری خدمت گزار بھی ہے، فرما بردار بھی، پھر بھی تمہارا دل نہیں لگتا، تو پھر تو تمہیں کوئی سیدھا کرنے والا ملے نا، جو تمہیں روز نچوائے بازار میں کھڑا ہو کر، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بیوی کیا بلا ہوتی ہے۔ سجدہ تلاوت ہو، اس میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد میں خامی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے گناہوں کا اثر ہے۔ والدین کے گناہوں کا نہیں، ان کی تربیت نہ کرنے کا اثر ہے۔ اگر والدین صحیح ہوتے، صحیح تربیت کرتے تو اولاد خراب نہ ہوتی۔ اور تربیت کا معنی یاد رکھو، سمجھ لیں اچھی طرح، کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے نا، اس وقت سے تربیت شروع کرو۔ جب بڑا ہو جائے گا، اس نے کیا تمہاری تربیت ماننی ہے؟ اس کو مسجد میں لے جائیں، اس کو اسلامی کپڑے پہنائیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو کلمہ سکھائیں، اس کو چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں روزانہ سنایا کریں، تاکہ اس کی تربیت ہوتی رہے۔ طواف قدوم جو ہے وہ حج مفرد کے لیے، یہ حج قران کے لیے ہوتا ہے حنفی مسلک میں، وہ سنت ہے، اس پہ دم نہیں آتی۔ میں نے بینک سے پیسے لیے، پھر نئے نوٹ لے کے لوگوں کو دیے، پرانے لیے، اس پر میں نے اپنا معاوضہ بھی لیا، وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن بہتر ہے ایسے کاموں سے بچو جن میں شبہ پڑ جائے۔ شبہ تو ہو جاتا ہے نا سود کا، کہ دیے تم نے 1000 اور لیے تم نے 1200۔ زمزم کے پانی کو مکس نہ کریں، جو بھی ہے وہی دیں۔ نماز جنازہ چھوٹے اور بڑے کا ایک ہی پڑھا جاتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تمہارا عقل نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ اسی میں دعا نہیں ہے، صغیرنا و کبیرنا، دونوں کے لیے ہے۔